السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے پردہ مسلمان عورت کی زینت، مصنفہ ڈاکٹر رخسانہ جبینی۔ حرف آغاز۔ حجاب امت مسلمہ کا شعار ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کو حسن و پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ ہم بجا طور پر اسے مسلم خواتین کی شان افتخار و امتیاز کہہ سکتے ہیں۔ مسلم دنیا کو پاکیزگی سے دور کر کے اسے بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا شیطانی قوتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے۔ انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان کی سب سے پہلی چال یہ تھی کہ وہ اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے۔ اس کے شاگرد اس کی اس روش پر آج تک قائم ہیں۔ ان کے ہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عورت حجاب سے باہر نہ آ جائے۔ حیا کو دقیانوسیت اور پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے۔ برقع اور چادر کے طرح طرح سے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ اسے مسلم عورت پر جبر، ظلم اور قید کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلمانوں کی اس تہذیب سے مغرب ایسا خوفزدہ ہے گویا یہ کوئی بم ہے کہ انہیں تباہ کر دے گا۔ زیر نظر کتاب پردہ مسلمان عورت کی زینت میں محترمہ ڈاکٹر رخسانہ جبین نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سماج یا معاشرے میں پردے کا چلن ہے وہ کن خوبیوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور جن قوموں یا معاشروں نے پردے سے دوری اختیار کی انہیں کن نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ پردے کے موضوع پر مارکیٹ میں متعدد کتابیں دستیاب ہیں۔ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نے بھی 1 سے زائد کتابیں اس موضوع پر شائع کی ہیں، جن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پردہ کو غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تمام کتابوں کا نچوڑ مختصر انداز میں پیش کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک خاتون کے قلم سے۔ یقین ہے کہ مکتبے کی اس پیشکش کو بنظر تحسین دیکھا جائے گا۔ ناشر۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب کے لغوی معنی 2 چیزوں کے درمیان کسی ایسی حائل ہونے والی چیز کے ہیں جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں۔ اصطلاح میں اسلامی دنیا میں یہ لفظ اس وقت معروف ہوا جب رب کائنات نے اپنے بندوں میں سے سب سے نیک اور پاکیزہ بندوں کو یہ حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ سورۃ الاحزاب 33 سے 53۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ اس کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے اپنے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان گھرانوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ باہر کے لوگ اندر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ اندر کے لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اسی طرح تدریجاً دوسرے احکام نازل ہوتے رہے جن میں عورت اور مرد کے دائرہ کار کو واضح کیا گیا۔ عورت کی بنیادی ذمہ داری گھر کے اندر کے کام اور نئی نسلوں کی تربیت پہلی، اور بیرونی زندگی کے مشقتوں کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا۔ عورت پر یہ پابندی لگائی گئی کہ اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا ہو تو پردے یعنی حجاب کے ساتھ نکلے، تاکہ گھر اور خاندان کے نظام کو پاکیزہ اور مستحکم رکھا جا سکے اور معاشرے کو انتشار سے بچایا جا سکے۔ اس میں خاندان کی تنظیم، مرد کی قوامیت، عورت اور مرد کے لباس اور سطر کی حدود، گھر کے اندر اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب و قوانین، محروموں
اور نامحرموں کے درمیان فرق اور اصلاح باطن کے لیے متعدد احکام شامل ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں معاشرے اللہ کے نازل کردہ ان اصول و قوانین کے پابند رہے وہ ان تمام معاشرتی اور خاندانی مسائل سے بہت حد تک محفوظ رہے جن میں آج کا انسان مبتلا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ سرکش انسان نے جب اپنے خالق و مالک کے احکام سے روگردانی کر کے اپنی نفس کی پسندیدہ راہ اپنے لیے منتخب کی تو اس نے دکھ اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حیا اور حجاب کا راستہ پاکیزگی کا راستہ تھا۔ بے حیائی و حجابی شیطان کی چال ہے جس میں مبتلا ہو کر خاندان توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور معاشرتی زندگی میں مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر مسلمانوں میں یہ زوال کیوں آیا۔ مسلمانوں میں بے حجابی کا آغاز اور پس منظر 18ویں صدی کا آخری اور 19ویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا جب مغربی قوموں کی ملک گیری کا سیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امنڈ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ طوفان مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا اسلام پر چھا گیا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر تک پہنچتے پہنچتے بیشتر مسلمان قومیں یورپ کی غلام ہو چکی تھی اور جو غلام نہیں ہوئی تھی وہ بھی مغلوب و مرعوب ضرور ہو گئی تھی۔ جب اس انقلاب کی تکمیل ہو چکی تو مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں، لیکن ان پر وہ مرعوبیت اور دہشت زدگی چھا چکی تھی جو ہر شکست خوردہ غلام قوم میں فطرتاً پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے اکثر تو اپنی پستی اور یورپ کی ترقی کے حقیقی اسباب سمجھ ہی نہ سکے، بلکہ اس استعمار کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جو ان پر قابض ہو گیا تھا مسلم سوسائٹی کو مغربی سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ یہی بحرانی کیفیت کا زمانہ تھا جس میں مغربی لباس، مغربی معاشرت، مغربی آداب و اطوار، حتیٰ کہ چال ڈھال اور بول چال تک میں مغربی طریقوں کی نقالی کی گئی۔ اسلامی تاریخ کے واقعات، اسلامی شریعت کے احکام اور قرآن و حدیث کے بیانات میں سے جس چیز کو اسلام کے پرانے دشمنوں نے نفرت یا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا اس پر مسلمانوں کو بھی شرم آنے لگی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس داغ کو وہ کسی طرح دھو ڈالیں۔ دشمنان اسلام نے جہاد پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھلا ہم کہاں اور جہاد کہاں۔ انہوں نے غلامی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ غلامی تو ہمارے ہاں بالکل ہی ناجائز ہے۔ انہوں نے تعداد ازدواج پر اعتراض کیا۔ انہوں نے فوراً قرآن کی ایک آیت پر خط نسخ پھیر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد میں کامل مساوات ہونی چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہی ہمارا مذہب بھی ہے۔ انہوں نے قوانین نکاح و طلاق پر اعتراضات کیے۔ یہ ان سب میں ترمیم کرنے پر تل گئے اور جب انہوں نے کہا کہ اسلام آرٹ کا دشمن ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام تو ہمیشہ سے نعت گانی اور بت تراشی کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ وہ دور ہے جسے ہم سب سے زیادہ شرمناک کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں پردے کی بحث چھڑی اور بے حجابی کی ابتدا ہوئی۔ نقاب کے ساتھ ساتر لباس میں چھپی ہوئی عورت پر جب خیمے اور کفن پوش جنازے کی پھپتیاں کسی جاتی تھیں تو یہ بیچارے شرم کے مارے زمین میں گڑ گڑ جاتے تھے۔ آخر کہاں تک ضبط کرتے؟ بہرحال مجبور یا مسحور ہو کر اس شرم کے دھبے کو دھونے پر آمدہ ہو گئے۔ لیکن سب سے زیادہ شدید اور قبیح فریب جو اس سلسلے میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے بے حجابی کی اس تحریک کو اسلام کے موافق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اسلامی نظم معاشرت میں عورت کے لیے آزادی کی آخری حد یہ ہے کہ حسب ضرورت ہاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی حاجات کے لیے گھر سے باہر نکل سکے، مگر یہ لوگ اس آخری حد کو اپنے سفر کا نقطہ آغاز بتاتے ہیں۔ وہ یہاں تک آگے بڑھتے ہیں کہ ہر اس بے حیائی اور اخلاق کے باختگی کو جس میں مغربی عورت مبتلا ہے، عورت کی آزادی کے نام پر اسلام سے برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرائشوں کے ساتھ محرموں کے سامنے ہی نہیں بلکہ نامحرموں اور غیروں کے ساتھ اور دوستوں کی محفلوں میں بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو غیروں کے ساتھ ہنسنے، بولنے اور کھیلنے میں وہ آزادی بخشی جاتی ہے جو مسلمان عورت
اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں برت سکتی۔ عورتوں کو خانہ-داری کے ماں سوا دوسرے امور میں حصہ لینے کی جو مقید اور مشروط آزادی اسلام میں دی گئی تھی اس کو حجت بنایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے مسلمان عورتیں بھی فرنگی عورتوں کی طرح گھر کی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کو طلاق دے کر سیاسی و معاشی اور عمرانی سرگرمیوں میں ماری ماری پھریں اور عمل کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ دوڑ دھوپ کریں۔ ہندوستان اور پاکستان میں تو معاملہ یہیں تک ہے، لیکن دوسرے ممالک میں سیاسی آزادی رکھنے والی ذہنی غلام اس سے بھی 10 قدم آگے نکل گئے ہیں۔ وہاں مسلمان عورتیں ٹھیک وہی لباس پہننے لگی ہیں جو یورپین عورتیں پہنتی ہیں تاکہ اصل اور نقل میں کوئی فرق نہ رہے۔ کیا قرآن و سنت سے اس شرمناک طرز زندگی کے لیے بھی کوئی جواز کا پہلو نکالا جا سکتا ہے؟ جب تم کو اس راہ پر جانا ہے تو صاف اعلان کر کے جاؤ کہ ہم اسلام سے اور اس کے قانون سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی ذلیل منافقت اور بددیانتی ہے کہ جس نظام معاشرت اور طرز زندگی کے اصول، مقاصد اور عملی اجزاء میں سے ایک ایک چیز کو قرآن حرام قرار دیتا ہے اسے علل اعلان اختیار کرتے ہو، مگر اس راستے پر پہلا قدم قرآن ہی کا نام لے کر رکھتے ہو تاکہ دنیا اس فریب میں مبتلا رہے کہ باقی قدم بھی قرآن ہی کے مطابق ہوگے۔ ماخوذ پردہ صفحہ 39 تا 47 از سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ حجاب کے احکام۔ اللہ کے نازل کردہ نظام حیات میں پردے اور حجاب کے احکام کس حکمت کے تحت دیے گئے؟ یہ احکام کیا ہیں اور ان کے اندر ہمارے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں؟ دوسری جن اقوام اور معاشروں نے اپنے خالق و مالک کے احکام سے منہ موڑا وہ بے راہ روی کی کس دلدل میں پھنس گئے اور ان کی نسلیں کس بربادی کا شکار ہوئیں، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حجاب محض سر پر رکھے جانے والے 1.5 گز کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مجموعہ احکام کا نام ہے جس میں نگاہیں نیچی رکھنے کے حکم سے لے کر گھر کے اندر اور گھر سے باہر کے پردے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ آواز اور خوشبو بھی احتیاط سے متعلق احکام بھی شامل ہیں۔ یہ اسلام کے اس نظام عفت و عصمت کا نام ہے جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو توقیر عطا کرتا ہے، خاندانوں کو محفوظ و مستحکم کرتا ہے اور باہمی اعتماد کی بحالی کے ذریعے محبتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام کا نظام معاشرت نہ تو قدیم جاہلانہ معاشروں کی طرح ایسے نظام پر مشتمل ہے جو انسان کی بنیادی خواہشوں اور ضرورتوں تک پر قدغن لگا دیتا ہو، نہ آج کے جدید اور بزم خود روشن خیال معاشروں کی طرح دونوں صنفوں کو اتنی مادر پدر آزادی دیتا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی شرما دے، بلکہ یہ نظام اعتدال پر مبنی نظام ہے جو دنیا کے لیے اصل روشنی اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 257 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہے اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے، کفر و فسق کے گڑھوں سے نکال کر ایمان و اسلام کی پاکیزہ معاشرت عطا کرنا چاہتا ہے، خاندان کے لیے نکاح کا حصار قائم کرتا ہے، بن بیاہی بیٹھے رہنے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم کو نکاح کرنا چاہیے کیونکہ وہ آنکھوں کو بد نظری سے روکنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بہترین تدبیر ہے۔ بخاری باب النکاح۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حصار نکاح سے باہر تمام صنفی تعلقات پر مکمل پابندی عطا کرتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔
زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ صنفی میلان کو خاندان کی تخلیق اور اس کے استحکام کا ذریعہ بنانے کے بعد اسلام خاندان کی تنظیم کرتا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی کسی منتظم اور مدیر و مینیجر کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دونوں صنفوں کو حقوق میں برابری عطا کرتے ہوئے مرد کو گھر کا قوام مقرر کرتا ہے۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے اور اس کو ایسے تمام امور سے سبکدوش کیا گیا ہے جو بیرون خانہ امور سے تعلق رکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ اس کو نماز با جماعت، نماز جمعہ، نماز جنازہ اور جہاد سے بھی مستثنی قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ گھر کے اندر رہ کر نئی نسلوں کی بہتر تربیت کر سکے۔ یہی اس کی اصل ذمہ داری قرار دی گئی۔ فرمایا گیا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَّ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ البتہ خاص حالات اور ضروریات کے لیے اس کو نکلنے میں اللہ کا دین مانے نہیں ہوتا، مثلا حج کا موقع، تعلیم کی خاطر، مجبوریوں کے تحت جب عورت کا کوئی محرم یا سرپرست نہ ہو اور اسے خود ضروریات زندگی کے لیے نکلنا ہو، آفات عرضی و سماوی کے وقت، حتیٰ کہ صحابیات نے غزوات اور جہاد میں بھی خدمات انجام دی، مساجد میں نمازیں بھی پڑھی اور انہیں منع نہ کیا گیا الا ایک کہ کسی وقتی فتنے کا خوف ہو۔ یہ تمام احکام دیتے ہوئے اور خاندان کی تنظیم کرتے ہوئے اسلام عورت کے حقوق کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ تمام ادیان اور معاشروں سے بڑھ کر عورت کو معاشی، معاشرتی اور تمدنی حقوق عطا کرتا ہے۔ عورت کو ہر حیثیت میں اسلام نے توقیر دی۔ بحیثیت بیوی دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی کو قرار دیا۔ بحیثیت ماں وہ مقام دیا جو دنیا کا کوئی مذہب نہ دے سکا۔ باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا۔ جنت اس کے قدموں میں رکھی۔ بحیثیت بیٹی اس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی اور اس کو رحمت قرار دیا۔ اسی اخلاقی اور قانونی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں عورت کو بلند حیثیت حاصل ہوئی جس کی نظیر دنیا کی کسی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی۔ بقول مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان عورت دنیا اور دین میں عزت اور ترقی کے ان بلند سے بلند مدارج تک پہنچ سکتی ہے جن تک مرد پہنچ سکتا ہے۔ اس کا عورت ہونا کسی مرتبے میں بھی اس کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ آج اس 21ویں صدی میں بھی دنیا اسلام کی ہمسری نہیں کرتی، یہ اسلام سے بہت پیچھے ہے۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے عورت کی حیثیت سے نہیں دیا ہے بلکہ اسے مرد بنا کر دیا ہے۔ عورت در حقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانے دور جاہلیت میں تھی۔ گھر کی ملکہ، شوہر کی بیوی، بچوں کی ماں یا ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد مؤنث یا زن مذکر کے لیے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت ہو مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو، اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کیسے کام کرے۔ پردہ صفحہ نمبر 256۔ اسلام نکاح کے ذریعے خاندان کی تنظیم، عورت اور مرد کے حقوق، معاشرے کی پاکیزگی کا تحفظ اور باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے تاکہ انسانی زندگی کا حسن برقرار رہے اور نظام معاشرت انتشار و بے سکونی سے پاک رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور آیت 30 اور 31 میں، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے بجس اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام اور وہ زیر دست مرد
جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ ان آیات پر غور فرمائیں۔ پہلے مردوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ احکام حجاب کے بارے میں یہ تصور عام ہے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہیں، لیکن ہم اس سے قبل بھی ایک آیت پڑھ چکے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، جب تمہیں ان عورتوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ان آیات میں بھی آغاز مردوں کو حکم دینے سے ہی کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مردوں میں جذبہ حیا ہوگا، سر ڈھانپیں گے تو معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ احکام حجاب کے سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مرد و خواتین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا۔ طبرانی۔ یہ نگاہ نفس کا سب سے بڑا چور ہے۔ لذت گناہ کی ابتدا نظر سے ہی ہوتی ہے۔ اس نگاہ و نظر کی لذت کے لیے ہی یہ جدید روشن خیال دنیا نت نئی ایجادات کر رہی ہیں۔ فلم، ٹی وی، اخبارات اور رسائل، سڑکوں پر بے حیائی کی دعوت دیتے ہوئے بڑے بڑے سائن بورڈ اور بازاروں کے اندر بے شمار دوسری اشیاء کے ساتھ ساتھ سجی سوری بے پردہ عورتیں، سب اسی بھوک کو مٹانے کی سامان ہی تو ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنی بدکاری ہوتی ہے اس کا پہلا اور بڑا محرک یہی آنکھوں کا فتنہ ہے۔ قرآن و حدیث دونوں سب سے پہلے اس پر گرفت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نگاہیں بچیں گی تو شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ مرد ہو یا عورت دونوں مخاطب ہیں۔ مرد پردہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں آزادانہ طور پر مردوں کو دیکھ سکتی ہیں اور انہیں نگاہیں بچانے کی ضرورت نہیں۔ مثلا شادی کے موقع پر بارات آئی تو ساری عورتیں دیکھنے بھاگیں، دلہا آیا تو نوجوان لڑکیاں اور عورتیں اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ گھروں کے اندر لڑکیوں کے کمروں میں نوجوان کھلاڑیوں کی تصاویر سجی ہیں اور لڑکوں کے کمروں میں عورتوں کی۔ یہ سب نگاہ کے چور ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کہیں کوئی ایسا کھیل ہے جہاں کھیل یا کرتب دیکھنا مقصود ہے تو اس کی اجازت عورتوں کے لیے موجود ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حبشیوں کا کرتب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ مومن عورتوں کو سطر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ عورت کے سطر کی حدود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ اپنی جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چہرے کے اور سوائے اس کے۔ ایک کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی پر اس طرح ہاتھ رکھا، کہا آپ کی گرفت کے مقام اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی بھر جگہ باقی تھی۔ ابن جریر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے۔ ان تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ اس کو اپنے گھر میں قریب ترین عزیزوں سے بھی چھپانا اس پر واجب ہے، حتیٰ کہ وہ ایسا باریک لباس بھی نہیں پہن سکتی جس سے سطر نمایاں ہوتا ہو۔ آج کی مسلمان عورت سطر کی حدود بھی پوری کرتی نظر نہیں آتی۔ مسلمان عورتوں کا ایک عجیب طرز عمل ہے، لباس پہنا تو ایسا جو سطر کی حدود پوری نہیں کرتا۔ پتلے کپڑے اور تنگ پھنسی بھی چھوٹی قمیض، آدھی آستینیں، اونچی شلوار، ننگے ٹخنے، پیٹ تک لمبے چاک، جن میں سطر خوب نمایاں ہیں۔ دوپٹہ اوڑا تو ایسا جو اتنا پتلا نہ بال ڈھانکتا ہے نہ سینہ۔ اللہ کے ہر حکم کو مذاق بنایا دیا گیا ہے۔ صحابیات کا ان احکام پر عمل کیسا تھا؟ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ حکم آیا کہ عورتیں اپنی اوڑھنی سے اپنے سینے ڈھانک لیں تو مومن عورتوں نے اپنے کپڑوں میں سے موٹے کپڑے چھانٹنے اور ان کے دوپٹے بنائے، اور فجر کی نماز میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جو بغیر دوپٹے کے ہو۔ اس کے بعد مومن عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں جس میں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا النبی قل
अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिक अदना अन यक़रफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। सूरतुल अहज़ाब 59। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादरों के घूंघट डाल लिया करें। इससे तवक्का की जाती है कि वह पहचानी जाएंगी और सताई न जाएंगी। मोमिन औरतों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और बेटियों के साथ निस्बत देकर गोया बताया जा रहा है कि तुम्हारी आइडियल कौन है। ऐ मोमिनात, तुम में कोई खतीजा है, कोई आयशा, तुम में से तो बहुत सारी फातिमा हैं जिन नामों पर तुम्हारे नाम हैं, वही तुम्हारे लिए मिसाल हैं, मॉडल हैं, आइडियल हैं, मगर तुम किन रास्ते पर चल पड़ी हो। ये लेडी डायना, हिलरी क्लिंटन, ये फिल्म स्टार और बदतमाश औरतें जो बाजू और टांगे नंगी करके, बाल खोलकर, गिरेबान चाक करके फिरती हैं, ये तुम्हारी आइडियल नहीं। तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा तो उन खवातीन जन्नत का है जिनकी मिसाल अल्लाह ने खुद दी और जिनके साथ निस्बत अल्लाह ताला खुद तुम्हें दे रहा है। उनकी हया और पर्दे का ये आलम था कि जन्नत की खवातीन की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फरमान के मुताबिक बेहतरीन औरत वो है जो न किसी नामहरम को देखे और न कोई नामहरम इसको देखे। अल्लाह ताला इन तमाम पाक बाज खवातीन के साथ साथ मोमिन औरतों को पहले घर के अंदर सतर की हुदूद बताता है, फिर ये कहता है कि घर से बाहर जाओ तो चादर इस तरह ओढ़ो कि ऊपर से लटक जाए और चेहरा भी ढक जाए ताकि पहचान ली जाए कि वो शरीफ औरतें हैं। यह आयत औरत को वक़ार व अज़मत अता करती है। यह औरत की शख्सियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। यह कानून किसी मौलवी या फ़कीह का वज़ा करदा नहीं है, यह हमारे रब का हुक्म है। इसमें पाकीज़गी है, खैर है, बरक़ात है और माशरती इस्तेहकाम है। पर्दे के इस हुक्म पर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अमल किया जा रहा है। आपकी ज़ात मुक़द्दस के सामने ख़वातीन ने घर से बाहर निकलते हुए इसको अपने लिबास का जुज़ बनाया। हत्ता कि हज के दौरान हालत एहराम में भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फरमान के मुताबिक जब मर्द सामने आते तो हम अपने चेहरे ढांप लेते। ये हिजाब मुस्लिम दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों में राइज है। पाकिस्तान और इंडिया में औरतें बुर्का पहनती हैं, अफगानिस्तान और ईरान में इसे चादर कहते हैं, अरबी में अबाया, शाम में मंदिल और बाज़ इलाकों में जिलबाबा और यूरोप में गाउन, स्कार्फ और वेल कहा जाता है। पर्दा मुसलमानों के अकायद का आईनादार, मुसलमान औरत की पहचान और मोमिन औरत की निशानी है। एक मोमिना अपने पाकिज़ा जिस्म को शर पसंद आंखों की शरारत से बचाती है, शर्म हया के किले में इसकी हिफाजत करती हैं। एक शरीफ और ताहरा औरत जानती है कि पर्दा इस्लाम का शुआर है। हिजाब एक सदफ है जो पाकीज़ा औरत को एक मोती की तरह अपने अंदर छुपा कर उसकी कद्र कीमत में इजाफा कर देता है। एक मोमिन औरत ये भी जानती है कि हकीकी हुस्न बेहयाई व बेहिजाबी में नहीं है। हकीकी हुस्न वो है जो तकवा और परहेजगारी से नुमाया होता है, चेहरों का नूर बन जाता है, आंखों की हया और दिलों का ईमान का सुरूर बख्शता है, जो हर मोमिना को अपने रब के अहकाम की फरमाबरदारी से हासिल होता है। मगरबी दुनिया के नजदीक पर्दा एक बोझ है जिसके नीचे मुस्लिम औरत दबी पड़ी है। ये इस्लाम के अंदर इस नौयत की सिनफी तकसीम है कि मर्द तो आजाद है और औरत को चादर और चार दीवारी में मुक़य्यद कर दिया गया है। मगरिब से मुतासिर मुस्लिम दानिश्वरों के ख्यालात का जायजा तो हम बाद में ले लेंगे। सबसे पहले हम बापर्दा ख्वातीन के तासुरात पेश करेंगे, खुसूसन उन नौ मुस्लिम ख्वातीन के तासुरात जो खुद भी कभी मगरबी तहजीब का हिस्सा रही हैं। माहनामा ख्वातीन मैगजीन के एक सर्वे में 60 से 70 ख्वातीन ने हिजाब या पर्दे से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और बाहिजाब व बापर्दा जिंदगी की बरकत बयान की। पर्दा करने के बाद रब्बुल आलमीन ने हमें तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास अता फरमाया जिसको लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। पर्दा करने से मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा हुई। अब जब मैं बुर्का पहनकर बाहर निकलती हूँ तो अपने आप को आजाद महसूस करती हूँ। मैं तो समझती हूँ कि शैतान और उसके साथियों से हिफाजत के लिए पर्दा एक मजबूत किला है। यह औरत को शैतानी चालों से बचाता है। ये हिजाब ही है जो औरत को माशरे में बाइज्जत मुकाम बख्शता है।
میں نے پردہ اختیار کر کے سب سے پہلا خوشگوار اثر جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے، اور میرا یہ عمل میری دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر اور قابل نجات بنا دے گا۔ مجھے تو کبھی پردہ بوجھ یا غیر فطری نہیں محسوس ہوا۔ میں خود کو باحجاب حالت میں ان بے پردہ خواتین سے ممتاز و ممیز اور بہتر محسوس کرتی ہوں جو خود کو ماڈرن کہلوانے کے شوق میں بے پردہ ہو کر اپنی نسوانیت کا احترام بالائے طاق رکھ دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی خواتین پردے کی برکات و فوائد سے مستفید ہو سکتی ہیں، نہ ان کے سامنے اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پردہ معاشرے میں بے حیائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کے قیام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب عورت اپنا پردہ اتار پھینکتی ہے تو اس کی مثال اس سپاہی کی سی ہوتی ہے جو اپنی ذرہ اتار پھینکتا ہے اور دشمن کے لیے ترنے والا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ پردہ عورت کے لیے ذرہ ہی ہے جو شیطانوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے۔ پردہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے سے روکتا ہے، جس سے وہ اپنے گھریلو فرائض کو احسن انداز سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد کہا ہے۔ میری نظر میں عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے بعد خوبصورت ترین تحفہ پردہ عطا ہوا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و ناموس کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پردہ عورت کو بے جہ و ظاہری نمو و نمائش، غیر ضروری اخراجات اور فضول خرچی سے بچاتا ہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ محض پردہ کرنے کی وجہ سے لوگ میرا احترام کرنے لگے ہیں اور مجھے واقعی ایک اچھا مسلمان سمجھنے لگے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں تو اس درجے پر نہیں ہوں۔ پھر میرے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں قرآن کو اور زیادہ سمجھوں، دین کے احکام کا اچھی طرح علم حاصل کروں اور اس پر عمل کروں۔ گویا دین کے لیے میری جستجو میں اضافہ ہو گیا۔ پردہ خالق و مالک کی فرما برداری میں کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافے اور خانگی زندگی کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ پردہ خالق و مالک کی فرما برداری میں کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافے اور خانگی زندگی کی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے، سادگی سکھاتا ہے۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس زیور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور پردہ اور حیا دونوں ایک دوسرے سے مشروط و مربوط ہیں۔ ایک با حیا خاتون ہی اپنی اولاد کو نیکی اور حیا کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اب آئیے ہم ان خواتین کے افکار اور نظریات پر گفتگو کریں جو گرچہ مسلم گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو آزاد اور بے پردہ رکھنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کو اپنے حسن و جمال کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے۔ اظہار حسن و جمال ایک ایسی خواہش ہے جس نے ذہنوں پر تسلط جما لیا ہے، کہیں فن کے نام پر، کہیں آرٹ کے نام پر، کہیں ترقی کے نام پر، اور اس خواہش کا شکار مسلمان بھی ہو گئے جس طرح فاسق اور ملحد لوگ ہو گئے تھے۔ یہ مرض جدید تعلیم یافتہ طبقے میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ آپ کسی کالج، یونیورسٹی یا اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں چلی جائیں، مغربی تہذیب کے نمونے ہی نظر آئیں گے۔ یہ اظہار حسن و جمال عورت کا حق ہے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اس کے علاوہ جو مطالبات ہیں وہ شیطان کی چالوں اور نفسانی خواہشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ سورۃ البقرہ 169۔ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ یہ خواہشوں کے پجاری اللہ کی آیات اور اس کے احکام کو سنتے ہیں لیکن پھر بھی غرور و تکبر اور اغراض کرتے ہوئے اظہار زیب و زینت پر اصرار کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سنا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ روشن خیال لوگ دنیا کی زندگی سے تو آگاہ ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ کاش یہ جان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے گویا اس کے سر پر پہاڑ ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر ٹوٹ نہ پڑے، اور منافق وہ تو یوں سمجھتا ہے کہ گناہ مکھی کی طرح ہے جو اس کے چہرے پر آ بیٹھی اور اس نے اسے اڑا دیا۔ ترمذی اور مسند احمد۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بے پردگی اور آزادی نسواں جدید تہذیب کا تقاضا ہے، جبکہ پردہ قدامت
اور رجت کی علامت ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور کے جہلا نے خود کو روشن خیال اور ترقی پسند ہی سمجھا اور اہل ایمان کو جاہل اور بیوقوف سمجھا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اقوام اور ان کے سرداران نے بھی اللہ کے ان پاک نبیوں سے یہی کہا کہ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ھذا اساطیر الاولین۔ حقیقت تب بھی اس کے برعکس تھی اور اب بھی اس کے برعکس ہے۔ دین اسلام ہی اصل روشنی ہے، اصل عالم ہی وہ ہے، اصل عالم ہی وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ الفاتر 28۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ پردہ عورت کی تعلیم اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ جان لیں کہ پردہ نہ ہمارے لیے حصول علم میں رکاوٹ بنا، نہ ترقی میں۔ آج کی پڑھی لکھی باشعور باحجاب عورت نے ثابت کر دیا ہے۔ ہم نے میڈیکل کی تعلیم میں ہاؤس جاب کلینک سبھی کچھ مکمل حجاب میں کیا۔ ہماری ساتھیوں نے یونیورسٹی میں اعلیٰ پوزیشن بھی حاصل کی، آج تدریس بھی کر رہی ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں، مختلف دوسرے اداروں میں بھی کام کر رہی ہیں اور اسمبلیوں میں بھی اپنے فرائض ادا کرنے کو ہم موجود ہیں۔ اگر ترقی اس مادر پدر آزادی کا نام ہے جس نے عورت کو گھر سے نکال کر کارخانوں میں لگا دیا ہے، سیلز گرل بنا دیا ہے، چوکوں اور چوراہوں پر پولیس کی وردی بھی کھڑا کر دیا ہے اور عورت کو اس کے فطری دائرے عمل سے نکال کر مرد کے دائرے عمل میں لے آیا ہے، تو اسلام ایسی ترقی پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ تو ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجتا ہے جو مردوں کے سے لباس پہنے اور ان کی وضع قطع اختیار کرے، کجا کہ وہ زنان مذکر بن کر ترقی کی مغربی منزلیں طے کر لیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حجاب کی وجہ سے تازہ ہوا نہ ملنے سے عورتوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ فیکٹریوں، دفتروں، دکانوں میں کام کرنے والے مردوں کو تازہ ہوا کہاں سے ملتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج عورت اور مرد دونوں کی صحتیں خراب ہیں اور اس کی وجہ ناقص غذا، غربت اور وہ جنسی ہیجان ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی بے حیائی کی وجہ سے عورت اور مرد دونوں کو لائق ہوتا ہے، خصوصاً مردوں کو۔ ملاحظہ فرمائیے مختصر لباسی کی تباہ کاریاں، ترجمان القرآن جون 2008۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اگر ایک عورت کا دل نیک ہے اور نیت صاف ہے تو اس کو چادر یا برقعے کی کیا ضرورت؟ ان سے پوچھیے قرآن کریم کی وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں، بیٹیوں اور عام مسلمان عورتوں کو بڑی چادر سے اپنے جسم ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نیک دل نہ تھی؟ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہ تھی؟ اور کیا ان کی نیت صاف نہ تھی کہ ان کو ستر پوشی کے احکام دیے گئے؟ وہاں تو کہا ہی یہ گیا تھا کہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ کیا قرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ جن کے دل میں حیا ہے وہ برقعے اتار کر رکھ دیں؟ اور اگر دل کے پردے کو ہی کافی سمجھ لیا جائے تو محرم اور نامحرم کی تقسیم کا کیا مقصد ہے؟ اگر بات صرف قلبی جذبات اور روح کی ہے تو نماز کی اصل روح عاجزی و انکساری ہے، روزے کی اصل روح تقویٰ ہے، قربانی کا اصل مقصد جذبہ قربانی و خود سپردگی ہے اور حج کا حقیقی مدعا ذہنی انقلاب ہے۔ تو کیا ان عبادات کی تمام ظاہری شکلوں کو ختم کر دیا جائے؟ پھر یہ کیسی نیک نیتی ہے جو اعمال سے ظاہر نہیں ہوتی؟ دل میں پردہ ہے اور سر سے پاؤں تک بے پردہ ہے۔ بازار جاتی ہیں تو بن ٹھن کر، شادی بیاہ پر ہر عورت دلہن بن کر نامحرم مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں غرض کسی جگہ چلے جائیے اور دل کے پردے کے مظاہرے دیکھیے۔ آنکھ میں حیا ہے مگر بے حیائی کے کاموں میں دن رات مصروف عورت ماڈل گرل اور سیل گرل بن کر تاجروں کی تجارت کو فروغ دے رہی ہیں، ایئر ہوسٹس بن کر مسافروں کی خدمت کر رہی ہیں، فلم اور ٹی وی ایکٹریس بن کر فلموں میں عشقیہ و فحش گانے گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں اور ثقافتی طائفوں میں شریک ہو کر اپنے فن سے مردوں کے جنسی جذبات کو بھڑکا رہی ہیں۔ اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ اس کے دل میں پردہ ہے اور اس کی آنکھ میں حیا ہے۔ اللہ کا دین تو اتنا لطیف ہے کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ عورتیں ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلیں جو باعث کشش ہو، یا ایسا زیور پہن کر نکلیں جس کی جھنکار غیر مردوں کو متوجہ کرے۔ اے عزیز مسلمان بہنوں، ایک مومن اللہ کے احکام کا پوری طرح پابند ہوتا ہے، وہ نہ کرنے کا عذر نہیں تراشتا۔ ایسا تو منافقین یا فاسقین کرتے ہیں۔
مومن اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے احکام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، نافرمانی میں آخرت کا عذاب بھی ہے اور دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی۔ ہم یہ جان چکے کہ بے پردہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ ان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ جو سج سنور کر باہر نکلتی ہیں ان کو بدکار عورتیں قرار دیا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ جو لوگ کتاب اللہ کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سورۃ البقرہ 85 اور 86۔ آخرت بیچ کر دنیا خریدنے والے لوگ، اب ایک جھلک ان کی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے آخرت کا سودا دنیا سے کیا ہے۔ یہ انسانوں کا وہ معاشرہ ہے جہاں شیطان نے پوری طرح سے تسلط جما رکھا ہے۔ ترقی کے نام پر عورت کو بے پردہ کر کے گھر سے باہر نکال لیا ہے۔ ان کے ہاں کوئی معاشی و معاشرتی سرگرمی عورت کو بے لباس کیے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے دنیا میں کہنے کو معاشی ترقی تو حاصل کر لی لیکن پورے عالم انسانیت کی اقتدار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ان معاشروں کے اندر خاندان کا اہم ادارہ ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گیا ہے۔ مرد کی سربراہی ختم ہوئی، عورت آزاد ہو کر گھر سے باہر نکلی، پردے کے حدود و قیود کو توڑ کر ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوئی، جنسی بے راہ روی حد سے بڑی اور اب عالمی ہے۔ ہر تیسری شادی کا انجام طلاق پر ہو رہا ہے۔ بے سہارا بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور بچوں میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اعداد و شمارے کے مطابق ان ممالک میں بن بیاہی ماؤں کی اتنی کثرت ہے کہ ایک سال کے دوران 15 سے 19 سال کی عمر کی 2 لاکھ اور 20 سے 24 سال عمر کی 4 لاکھ بن بیاہی مائیں بنتی ہیں۔ لہٰذا ان ممالک میں اسقاط حمل کو قانوناً جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ عورت جب شوہر کی قوامیت کا سائبان چھوڑ کر بے حجاب ہو کر گھر سے نکلی تو خود مغربی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق ہر چوتھی عورت بوائے فرینڈ اور شوہر سے پٹتی ہے۔ اوسطاً سالانہ 4 کروڑ عورتیں پٹتی ہیں، 2000 سے 4000 موت کے گھاٹ اترتی ہیں اور 7 لاکھ ہر سال بد اخلاقی کا شکار ہوتی ہیں جن میں 61% کم عمر کی ہوتی ہیں۔ عصمت فروشی پھلتا پھولتا بین الاقوامی کاروبار بن چکی ہے۔ حتیٰ کہ برطانیہ کی سڑکوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر یہ منظر ہم نے خود دیکھا ہے کہ لڑکیاں کھڑی ہو کر 1 پاؤنڈ اور 2 پاؤنڈ کی آواز لگا رہی ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ہلری کلنٹن اپنے شوہر کے دور حکومت میں پاکستان آئیں۔ انہوں نے ایک پاکستانی کالج کے دورے کے دوران کہا، پاکستانی لڑکی کو 1 بیگ اٹھانا پڑتا ہے اور امریکی لڑکی کو 2 بیگ، ایک اپنا اور ایک اپنے ناجائز بچے کا۔ اے چادر اور 4 دیواری پر اعتراض کرنے والوں، یہی دونوں تو عورت کے تحفظ کے عنوان تھے، اور عورت کا تحفظ خاندان کے استحکام، نئی نسلوں کی تربیت کے انتظام اور معاشرتی استحکام کا ضامن تھا۔ شیطان کے چیلوں نے کتنا بڑا وار کیا کہ دونوں کو متنازع بنا کر عورت کو گھر اور پردے سے نکال کر پوری انسانیت کو نہ صرف ذلت سے دوچار کر دیا بلکہ مستقبل ہی داؤ پر لگا دیا۔ مغرب کا دورخہ معیار۔ مغرب میں ایک جانب بے حیا عورت کی مادر پدر آزادی ہے تو دوسری جانب ایک مسلمان عورت اگر حجاب میں باہر آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی آزادی نہیں۔ لڑکیوں کو حجاب کی وجہ سے اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے، حجاب کی وجہ سے انہیں ہوائی اڈوں پر بے توقیر کیا جا رہا ہے اور بازاروں میں ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون پاکستان سے سویڈن منتقل ہوئی ہیں۔ انہیں باحجاب دیکھ کر ایک عورت نے ان کے پیچھے کتے لگا دیے اور ایک دوسری عورت نے پولیس کو طلب کر لیا۔ خیال کیجئے، انسانی اور شخصی آزادی کے راگ الاپنے والے
مغرب کا ایک کتنا مکروہ چہرہ ہے، مگر آفرین ہے وہاں کی مسلمان بہنوں پر جو ہر حال میں استقامت کے راستے پر گامزن ہیں، خصوصاً نو مسلم بہنیں جو مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں اور نوکریوں سے نکالی جا رہی ہیں، لیکن مخالفتوں اور اذیتوں کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اور انہوں نے تمام تر مشکلات اور پابندیوں کے باوجود بے حجابی اختیار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اسلام کے قانونی عفت و عصمت کو اختیار کرنے پر فخر کرتی ہیں اور سیکولر زندگی کی جھوٹی فریب زدہ آزادی کو مسترد کر دیتی ہیں۔ گویا وہ اپنے عمل سے اعلان کر رہی ہیں کہ اگر اسلام عورتوں کو مظلوم بناتا تو یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا بلکہ ساری دنیا سے تعلق رکھنے والی بہترین تعلیم یافتہ عورتیں کیوں اس نام نہاد آزادی اور خود مختاری کو ترک کر کے اسلام قبول کرتی؟ وہ جانتی ہیں کہ یہ پردہ اور حجاب اسلام کا شعار ہے، عورت کے تقوی اور شرم حیا کی علامت ہے۔ یہ چادر عورتوں کے احترام کی چادر ہے اور چار دیواری کے احکام ہماری حفاظت اور عزت میں اضافے کے لیے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خاندانی زندگی پاکیزہ اور مستحکم ہوتی ہے، کیونکہ ایک باحجاب عورت کے شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا سارا حسن اور سارے محاسن صرف اور صرف اسی کے لیے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی راعی ہے، وہ اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہے، اس کی گود میں پلنے والی نسلیں شاعر اللہ اور اسلامی اقدار کی محافظ ہیں۔ پاکیزہ گودوں میں پروان چڑھنے والی نسلیں بھی یقیناً پاکیزہ ہوتی ہیں۔ یہ ان معاشروں کو تشکیل دیتی ہیں جہاں کسی کی عزت غیر محفوظ نہیں ہوتی، حیا ان معاشروں کا شعار ہوتی ہیں اور خدا خوفی و خدا ترسی ان کی پہچان۔ اے مسلمان عورتوں، تم غفلت سے نکل آؤ، یہود و نصارہ کی گمراہ عورتوں کی پیروی چھوڑ دو اور روشن خیالی کے دعوے داروں کی رفاقت ترک کر دو، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہیں، اور جو کسی قوم سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ احمد ترمذی۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ مسلمان ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ انجام ہو۔ اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والی بہنوں، اپنے آپ سے خود ہی سوال کرو کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل میں تمہیں اجنبی آدمیوں کے درمیان دیکھ لیں تو کیا فرمائیں گے؟ تمہیں یہ بھی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حرکات و سکنات سے بخوبی آگاہ ہے، تو ذرا غور کرو کہ کیا تمہاری اس حالت پر راضی ہے؟ اور اگر وہ راضی نہیں بلکہ ناراض ہے تو ذرا تصور کرو کہ اس کا انتقام کتنا شدید ہوگا۔ جنت میں داخلہ تو کجا، اگر تم اسی حالت پر قائم رہی تو تم اس کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکو گی، اور جو جنت میں نہ جا سکا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ مردوں کی خدمت میں حقیقت یہ ہے کہ تقدیس نسواں کا محافظ دراصل مرد ہے۔ مرد اگر اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو جائیں تو معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے جو عورتوں کی بے مہاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مسلم معاشروں کی تاریخ دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی مثال اس کا اولین مظہر نظر آتی ہے، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے۔ مسلم معاشروں میں اس طرح کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ پاک و ہند کی روایت میں بھی یہ بات شامل تھی کہ جیسے ہی گھر کے کوئی بڑے بزرگ تشریف لاتے یا بھائی یا باپ کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو بہو بیٹیاں اپنے دوپٹے اور چادریں درست کر لیتی تھی۔ یہ درست ہے کہ اسلام میں جبر نہیں، نہ پردہ جبر سے کرایا جا سکتا ہے، نہ دین کے کسی اور حکم پر عمل کرایا جا سکتا ہے، اس میں حکمت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بھی یہ حقیقت ہے کہ یہ مردانہ غیرت اب روز بروز مفقود ہو رہی ہے۔ اب مسلمان مردوں کے سامنے ان کی بہو بیٹیاں حجاب تو کجا قابل اعتراض لباس میں پھرتی نظر آتی ہیں۔ وہ چشم پوشی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ میں بے حیائی اور مختصر لباسی شیطان کی خواہشوں کی آخری حدود کو چھوتی بھی ملتی ہیں۔ ان کے چہرے غیرت کی سرخی سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کی سجی سوری بیٹیوں کی ویڈیو فلمیں غیر مرد مختلف زاویوں سے بناتے ہیں، لیکن ان کی غصے کی رگ نہیں پھڑکتی۔ اگر مسلمان مرد میں غیرت ایمانی اور حیا ہوتی تو سڑکوں پر اپنی بیویوں کو سجا بنا کر دوسروں کو لذت نظر نہ فراہم کرتے۔
انہیں اپنی ذمہ داری کا شعور ہوتا تو آج سڑکیں بے حیائی پر مبنی ہورڈنگز اور عریاں تصاویر کے بورڈ سے مزین نہ ہوتے، جہاں سے گزرتے ہوئے ایک با پردہ عورت حیا سے پانی پانی ہو جاتی ہے اور اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ گارمنٹس کی دکانیں ان کی حیا سوزی پر نوحہ خواں ہیں، نوحہ کناں ہیں، جہاں عورتوں کے پوشیدہ لباس کے اسٹال سجا سنوا کر لگائے جاتے ہیں اور عورتوں کا وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ کیا پورے بازار میں کوئی رجل رشید نہیں ہوتا؟ کتنا سچ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کتنا سچ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر وہی میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اے مسلمان مردوں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ آپ پر باپ، بھائی یا خامد ہونے کے اعتبار سے فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں پر پابندی عائد کرے اور انہیں بے راہ روی سے روکے۔ بخاری و مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ مرد اس بات کے لیے بھی مامور ہیں کہ عورتوں کو تہذیب، اخلاق، دین، دنیا اور آخرت کی باتیں سکھائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء آیت 34، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی آدمی اس بات کے نگہبان ہیں کہ عورتوں کو اچھے اعمال سکھائیں، ان کے احوال کی باز پرس کرتے رہیں اور انہیں تقویٰ و ادب کی تعلیم دیں۔ مومنوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ سورۃ التحریم آیت 8۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کس کے لیے ہیں؟ افسوس ایسے والدین پر جنہوں نے دنیاوی ساز و سامان مہیا کرنے، اجنبی زبانیں سکھانے اور یورپین لوگوں کی عادتیں سکھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، لیکن اولاد کو اللہ کی اطاعت اور قرآن کی تعلیم نہ سکھائی۔ افسوس انہیں اور ان کی اولاد کو روز محشر کس قدر بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر باپ سے بچی کے متعلق، ہر شوہر سے بیوی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اسی طرح ہر آدمی سے اس کی اولاد، اس کے تابع عورتوں اور ہر اس چیز کے متعلق جو اس کے ماتحت ہو باز پرس کی جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو، اپنے فرائض ادا کرو، اپنی گھرانوں کی حفاظت کرو اور سب کے سب اللہ کے آستانے پر جھک جاؤ۔ شیطان کی پیروی سے بچو، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ آئیے ہم سب اپنے اللہ کے حکم پر لبیک کہیں اور یہ عہد کریں کہ ہم ان غافل لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنیں گے جو اللہ کے احکام کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کریں گے، باحیا اور باحجاب زندگی بسر کریں گے، اپنی نسوانیت اور حسن کی حفاظت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، اپنی اولادوں کو اللہ کی فرما برداری سکھائیں گے، ان کے اندر حیا کا جذبہ اس طرح پروان چڑھائیں گے کہ وہ معاشرے کی پاکیزگی و استحکام کا ذریعہ بنے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دینے میں کھپا دیں گے، تاکہ روز محشر ہم اپنے رب سے اس طرح مل سکیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔